الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کے ماننے والے آپس میں خلوص، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک والا معاملہ کریں. اسی لیے حضرت نبی رحمت سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم نے موقع سے مسلمانوں کو تعلیم اور نصیحت اور واعظ و ارشاد فرماتے تھے. مرکزی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق اور ایک روایت میں 6 حقوق بیان فرمائے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان حقوق کی رعایت کرے. سب سے پہلا حق اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کو جواب دو. رد السلام، سلام کا جواب دینا. جو بھی سلام کرے اس کو جواب دینا چاہیے. سلام کرنے والے کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سلام مسلمان کو کرنا ہے، جانے پہچانے لوگوں کو نہیں. جن سے ہماری جان پہچان ہے ان کو تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن جو بھی ہمیں مسلمان نظر آئے اس کو سلام کرنا چاہیے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان دکھنا بھی، نہ سر پہ ٹوپی نہ منہ پہ داڑھی. اب مسلمان کیسا سمجھیں گے اس کو سلام کرنے کے واسطے؟ اس لیے ہم مسلمان نظر آئیں پہلے. بعض لوگ مسلمان تو دکھتے نہیں اور ان کو سلام نہیں کرے تو ان کو اعتراض بھی ہوتا، ہم آپ کو سلام نہیں کر رہے لوگ. اس لیے پہلے ہم مسلمان نظر آئیں. مسلمان نظر آئیں گے تو دوسرے لوگ ہم کو سلام کریں گے. چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا ادب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں. بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے. دنیا کے اندر سرکار سے بڑا کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ سرکار بھی چھوٹوں کو سلام کرتے تھے. سلام میں پہل کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. ہمارا مزاج ایسا ہو جانا چاہیے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر یہ کہیں کہ بھائی سلام میں ہم ان سے پہل نہیں کر سکتے. ہم سوچنے میں رہتے انہوں ہمارے کو سلام کر دیتے. یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں صرف اس لیے جاتے تھے کہ وہاں پر لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ان کو سلام کرنے کا موقع ملے گا. ان کو اگر کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی
تو بازار میں صرف اس نیت سے جاتے تھے کہ لوگ ملیں گے، لوگوں کو سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ اور حضور نے فرمایا تم سلام کو عام کرو، تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ افشوا السلام بینکم تحابوا، تم سلام کو عام کرو، تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ یہ پہلا حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ دوسرا حق مریض کی عیادت کرنا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو جا کر اس کی مزاج پرسی کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بیمار کی صبح کے وقت میں جا کر عیادت کرتا ہے تو 50,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان شام کے وقت میں جا کر کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 50,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے۔ ہم بیمار ہوئے تو انہوں آئے کیا، ہم دواخانے میں رہے تو انہوں دیکھنے آئے کیا، یہ عورتوں کا مزاج ہے۔ عورتوں سے اتنا سنے مرداں بھی وہی مزاج کے ہو گئے، انہیں نہیں آیا میں نہیں جاتا ہوں، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ اور بیمار کے پاس جائیں تو زیادہ لمبا نہیں بیٹھنا چاہیے، تھوڑی دیر بیٹھے ان کے لیے دعا کرے پھر فوری نکل کے آ جانا چاہیے۔ اور بیمار کے پاس جائیں تو اس وقت مریض کو کیا ضرورت ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب جا رہے ہیں ناریلاں اٹھا لے کے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات کے لیے میں بھی گیا ناریل لے کے، تو انہوں بولے مول صاحب ذرا پلٹ کے آپ پلنگ کے پیچھے دیکھو ناریل کی دکان لگ گئی۔ سب سیب کی تھیلی ہاتھ میں لے کے جا رہے۔ ہر مریض کو ناریل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر مریض کو سیب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو دوا خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیسٹ کرانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم لفافے شادیوں میں، ولیموں میں، عقیقوں میں، ادھر ادھر کی دعوتوں میں دیتے ہیں، بیماروں کے پاس جب ان کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو بیماروں کو لفافے دینا چاہیے۔ آج کل سردی بخار ہو گیا بول کے ڈاکٹر صاحب ذرا پلنگ پہ لیٹ جاؤ بولے تو 10,000 ہوئے تک انہوں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ایک عام آدمی جو 15,000 20,000 روپئے کماتا ہو تو وہ فوری 10,000 روپئے اچانک کہاں سے لائے گا؟ اس کے لیے مریضوں کے پاس، بیماروں کے پاس جائیں تو ان کو کیا ضرورت ہے اس کا لحاظ ہم اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے ان کو وہ چیز دینا چاہیے۔ تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازوں میں شرکت کرو، جنازوں کے ساتھ جانا۔ چاہے ہمیں اطلاع دی جائے چاہے اطلاع نہ دی جائے، ہمیں معلوم ہو گیا ہم اس جنازے میں شرکت کریں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا رشتہ داروں کے جنازوں میں شرکت کرو، حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ جائے، رشتہ داروں کے نہیں، مسلمان کے جنازے کے ساتھ جانا چاہیے۔ جنازہ جا رہا ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں ویسے ہی،
جا کے کاندھا دینا چاہیے، تھوڑی دور 2-4 قدم جنازے کے ساتھ جانا چاہیے۔ آج کل تو کسی کے انتقال کی اطلاع مل گئی تو لوگ خالی رسم پوری کر رہے ہیں، گھر کو چلے گئے، ملاقات ہو گئی میت کے ذمہ داروں سے تو بس یہ سمجھ جاتے ہیں ہمارا کام ہو گیا، اب نہ نماز میں جانے کی ضرورت ہے نہ قبرستان کو جانے کی ضرورت ہے۔ ارے کیا بھائی تمہارے چاچا کا انتقال ہو گیا نا، نہیں چل رہا، شام میں جا کے دیکھ لے کے آ گیا میں۔ جنازہ پڑھنا چاہیے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دینا چاہیے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بیٹے کو بولے بھائی چلو تم مل کے غسل دے دیں گے، پورے بیٹے مل کے غسل دے لو۔ نکو میرے کو مردوں کے پاس گئے تو ڈر ہوتا، اور وہی باپ کی جائیداد لے تو خود ڈر نہیں ہوتا، مردے کی جائیداد ہے نا وہ، وہاں ڈر نہیں ہو رہا۔ باپ کو غسل دینے ڈر ہو رہا، باپ کو دفنانے کے واسطے قبر میں اترنے ڈر ہو رہا۔ حدیث شریف میں ہے جو میت کو غسل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی دھو دیتے ہیں، جو میت کو کفن پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پلاتے ہیں، جو میت کے ساتھ چل کر نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے میت کے پیچھے چل کے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات اجر میں عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی قبرستان تک دفن ہونے تک چلا گیا 2 قیرات اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور حضور نے خود صراحت فرمائی 1 قیرات کی کم سے کم مقدار احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنی زیادہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پہلے محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا، ارے بھائی ہمارے محلے میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب بازو والوں کا انتقال ہو گیا تو بھی آ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ فلائٹوں میں رہنے والے تو بازو فلائٹ والوں کا بھی انتقال ہو گیا تو سب کے سامنے بن کے سور کے جنس انشرٹ کر لے کے ہاتھ میں ٹیفن کا بیگ لے کے سب کو بتاتے ہوئے جاؤ میں نوکری کو جا رہا ہوں۔ احساس ختم ہو گیا، لحاظ کرنے کی صفت ختم ہو گئی لوگوں کے اندر سے، اس لیے جنازوں میں شرکت کرنا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اپنے بچوں کو کم سے کم اتنی تعلیم ضرور دینا چاہیے کہ وہ ہم مر جائیں تو وہ ہمارے جنازے کو، ہماری میت کو غسل دے سکیں، ہمیں کفن پہنا سکیں۔ بچیوں کو اتنی تعلیم ضرور دینا چاہیے کہ خاندان کی کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو ہمارے خاندان کی بچیاں مل کر اس خاتون کو غسل دے سکیں۔ ہم اپنی اولاد کو سکھاتے نہیں، نتیجے میں وہی کرائے کے لوگوں کو لاتے، وہی لوگ جو ہے نا وہ اچھا عجیب و غریب حال ہے، غسال جتنا چیخا نہلاتے وقت لوگ یہ سمجھتے انہوں اتنا اچھا غسل دے رہے، اور جو غسال خاموش غسل دیا رہے ان کو غسل دینے نہیں آ رہا کہ کیا ہے کہ حالانکہ غسل دیتے وقت کچھ پڑھنا نہیں ہے، خاموش غسل دینا ہے، لیکن وہ غسالوں کو بھی معلوم ہے خاموش غسل دیے تو یہ لوگ ہمارے تعلق سے غلط فہمیاں سوچ پیدا کر لیتے، انہیں بھی چیختا کیا دل میں آیا ہو۔ جب تک بیوقوف زندہ ہیں بیوقوف بنانے والے بھوکے نہیں مر سکتے، اور عورتوں کو غسل دینے والیوں کے تو نخرے بڑے ہیں، انہیں تو یہ بولتی ان کے انتقال ہوتے ہی اس خاتون کے بدن پہ جتنی چیزیں تھیں وہ میری ہیں۔ ایک جگہ پر ایک خاتون کو غسل دینے کے لیے غسالنی آئی، غسل ہی نہیں دے رہی ہے، نہیں ان کے آنگ میں کیا کیا تھا پہلے وہ دیو میرے کو تو غسل دیتی، کوئی سننے کو نام ہی نہیں، تیار ہی نہیں ہو رہی، اچھا تم چلے جاؤ، اب جاری بھی نہیں۔
تو آخر میں وہ ناک میں کا زیور نکال کے لا کے دیے، تو اس کے بعد محترمہ غسل دیے۔ یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے، ہماری ناواقفیت کا نتیجہ ہے، ان کے اوپر رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق یہ بھی بتایا کہ اگر وہ تمہارے سے کوئی خیر خواہی چاہے تو تم اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، نصیحت طلب کرے تو تم اس کو نصیحت کرو۔ اور ایک حق اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ بیان فرمایا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی مسلمان چھینکے تو تم اس کی چھینک کا جواب دو، چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پھر جس نے چھینک کو سنا اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ پھر یرحمک اللہ کہنے والے کے کہنے کو چھینکنے والے نے سنا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کو ہدایت کی دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور ایک چوتھا حق اللہ کے رسول، پانچواں حق بلکہ چھٹواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب کوئی اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق آج کل پیدا ہو رہا ہے، اگر سیدھے سادے لفظوں میں اگر آپ بولیں تو عجیب و غریب قسم کی حماقت بعض لوگ کر رہے ہیں۔ ہم کسی کی دعوت میں نہیں جاتے، دعوت میں جانا اچھا نہیں دکھتا۔ دعوت دینے کے بعد دعوت کو قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اگر وہ دعوت صحیح ہے۔ دعوت صحیح ہونے کا مطلب بعض غلط دعوتیں بھی مسلمان کرتے ہیں، جیسے ختنہ خوشی کی دعوت ہے، یہ اچھی دعوت نہیں ہے، سب سے خراب دعوت ہے۔ کئی کی دعوت ہے صاحب، وہ ہم بچے کی ختنہ کریں، یہ کوئی دعوت ہے؟ بعض لوگ بچیاں بالغ ہونے پر دعوت کرتے ہیں، یہ بے حیائی کی دعوت ہے، اچھی دعوت نہیں ہے۔ دعوت اگر اچھی ہے، دعوت دینے والے کا مال پاکیزہ اور حلال ہے، اس کی آمدنی آدھی یا آدھے سے زیادہ حلال ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی دعوت میں شرکت کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کوئی دعوت دیے تو دعوت میں جاتے بھی نہیں، پھر دعوت دینے والا ملا تو اس کو پوچھتے میں تمہاری دعوت میں نہیں آیا، تم میرے کو پوچھ رہے بھی نہیں کہیں کو نہیں آیا بول کے۔ اپنا وقار خود ہی دوسروں کے سامنے دکھانا چاہ رہا ہے، اپنی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے۔ تو بھائی تم نہیں گئے تو کام رک گیا کیا؟ تم نہیں گئے تو دعوت نہیں ہوئی کیا؟ ہاں آپ کو سخت مجبوری ہے، پریشانی ہے، آپ جا نہیں سکتے، حقیقت میں آپ جانے کے اس وقت قابل نہیں ہیں تو بات الگ ہے، لیکن دعوت دینے کے بعد دعوت قبول کرنا چاہیے۔ اور دعوت دینے والوں کو بھی چاہیے کہ جو ہماری دعوت میں آ رہے ہیں ان کا ہم لحاظ رکھیں، ان کا خیال کریں، ان کو ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لا کے بٹھائیں، وقت پر ان کو کھانا کھلائیں۔ 11 بج رہے ہیں، کھانا کھلانے کا نام ہی نہیں۔ 10:30 پونے 11، اب ان کو جا کے پوچھے صاحب پونے 11 ہو رہے، ذرا کھلانے کا انتظام کرو۔ اب بھی آ رہا ہوں، غائب۔ پھر آتا ہی نہیں انہیں پلٹ کے، کئی کو آئے تو پوچھتے کیا ہوا بول کے۔ پھر یہ تکلیف ہے لوگوں کو، شوگر کے مریض ہیں، بی پی کے مریض ہیں، ایسیڈیٹی کے مریض ہوتے ہیں،
ایک دعوت میں تو ایک صاحب چیخ چیخ کے بول رہے تھے، میں ایسیڈیٹی کا مریض ہوں، کھلاتے نہیں کھلاتے، پھر بھی دعوت دینے والوں کے سنی انسنی ان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ آج کل بعض لوگ دعوت دے کر لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ نہیں صاحب، پورا ٹیبل بھرنے کے بعد لوگوں کو بلائیں گے، اس سے پہلے بلائے تو ذرا ادھر ادھر ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب جو پہلے آپ کی دعوت میں آیا ہے اس کی اہمیت آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو وقت پر آیا ہے اس نے اپنا کام چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنی مصروفیت چھوڑی اور اپنی دیگر ذمہ داریاں چھوڑ کر آپ کی دعوت میں آیا ہوا ہے، اور آپ اس کو ایسے ہی بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے وقت کا کوئی لحاظ آپ کے پاس نہیں۔ یہ غلط ہے۔ وقت پر کھانا کھلانا چاہیے، اور کھانا کھلانے کے اندر بھی بھائی ایک چیز ایک بار آ گئی نہیں، ایک ایٹم ایک بار، ایک ایٹم دو بار۔ بھائی جب تمہاری اوقات ہی نہیں ہے پیٹ بھر کھلانے کی تو اتنے زیادہ آپ ہمہ اقسام کے کھانے کیوں رکھ رہے ہیں؟ دال کھانا کھلاؤ، ایک بریانی ایک مٹھا کھلاؤ۔ نہیں، ہماری دعوت میں 22 ایٹمہ بنے، وہ 22 لوگوں کو بھی نہیں کھلایا 22 ایٹمہ نے۔ خالی شوق ویڈیو میں آ گیا تو بس انہوں سمجھتے پیسے وصول ہو گئے، لوگاں کھان دو نکو کھان دو، ویڈیو میں کٹورے آ گئے، پلیٹاں آ گئے، بس ظلم کر رہے ہیں ایک بڑی تعداد پر لوگ دعوت دے کے۔ بعض لوگ تو اپنی دعوتوں کے اندر اپنے پیسے کی اور اپنے لباس کی نمائش کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے کپڑے پہنے دیکھو، اس میں مٹک رہا ہوں نہیں، اسی میں خالص مست ہے کپڑوں کے اندر ہی۔ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ لوگ آ کے بیٹھ گئے 11 بجے سے، نوشا کا کوئی عطا ہے نہ پتہ ہے۔ بعد میں 11 سوا 11 بجے وہ کیمرے والے ہٹو 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 ہٹو، جیسے وقت کے بادشاہ آ رہے ہیں۔ نوشا کے بازو، ادھر ایک بھائی ادھر ایک بھائی، سامنے باوا۔ بے حیائی کی انتہا ہے۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ تعریف کرتے سمجھ رہے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے لیٹ لطیفہ دیکھو اب تک سو رہے تھے، ہمارا ٹائم خراب کر کے اب آ رہے، اور کیسے کیسے گالیاں دیتے میرے سے زیادہ آپ کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بچے بھی بات کپڑوں کی آئی تو بول رہا ہوں، احساس تک نہیں رہا نوجوانوں کو ہم کیا پہننا چاہیے، ہمیں کیا نہیں پہننا چاہیے۔ آج کل کوٹ پینٹ پہنا کے مالے پہننے کی بھی خواہش نوجوان بچوں کو ہو گئی۔ ان کو ان کے بیگم کو بازو ٹھہرا تو بس اتنا فرق ہے، انہوں پیلا پہنے انہوں وائٹ پہنے ہار، اتنا ہی فرق ہے۔ موتیوں کے مالے نوجوان بچے پہن رہے ہیں، ہاراں۔ ارے تو مرد ہے عورت ہے؟ عورت بننے کا اور عورتوں کے مزاج میں ڈھلنے کا اتنا کتنا شوق ہمارے نوجوان بچوں کو آ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اوڑھنیاں ڈال لے رہے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ وہ دلہن ایسا پہنتی تھا، وہ ایسا ان کو بھی لٹکاؤ۔ اوڑھنیاں، مالے، بالیاں بھی ڈال لے رہے ہیں، گلوں میں چائنا بھی ہے۔ کیا بولنا ان کو؟ اور بابا خوش، میرا بیٹا کتنا اچھا دکھ رہا، بیٹا پیدا کر کے بیٹی کو دیکھ رہا باپ خوش ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں، ہم خواہشات کے اندر گرتے گرتے اپنی حیثیت کو اور انسانی قدروں کو کتنا ہم لوگوں نے کھو دیا، کوئی احساس ہمارے پاس نہیں۔ ہار پہنا رہی پودینے کا، پھولوں کا پینا ہے، ٹھیک ہے بھائی چلو۔ پودینے کا ہار کیا چیز ہے؟ پودینہ کھانے کی چیز ہے، اللہ نے اس کو نعمت بنایا ہے کھانے کے لیے۔ ہزاروں کا پودینہ 2 منٹ کے اندر ضائع، اور وہ پودینے کا ہار خالی نہیں لا رہے ہیں، باجے کے ساتھ لا رہے ہیں۔ کہیں کو پودینے میں کیا آ گیا، خالی نہیں پہنا سکتے اس کو۔ پودینہ اللہ نے کھانے کے لیے بنایا ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ نہیں صاحب، ہم پودینے کا ہار پہنا رہے،
اب زیادہ بولے ہماری مرضی، ٹھیک ہے بیگن کا ہار پہنو، ٹماٹروں کا ہار بنا کے پہناؤ ان کو۔ کتنی غلط عادتیں ہم لوگوں کے اندر آ گئی ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ خواہشات نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھنا بھی چاہیے، ان کی رعایت بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔